صدر مملکت اور علماء مشائخ کے درمیان اجلاس میں مساجد اور امام بارگاہوں میں باجماعت نماز تراویح اور نماز جمعہ کی مشروط اجازت پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور علماء کرام کے درمیان ایوان صدر میں اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ماہ رمضان، تراویح اور نماز جمعہ کے اجتماعات سے متعلق لاہ عمل پر گفتگو کی گئی۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا، علماء اور مشائخ کے درمیان تمام نکات پر مکمل اتفاق ہوا۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں دریاں یا قالین نہیں بچھائے جائیں گے، صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی۔ جن چیزوں کا فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے۔ کسی ایک فرد نے یہ بات نہیں کی، کسی ایک فرد نے، نہ کسی ایک حکومت نے یہ بات کی کہ تراویح نہ ہو اور مسجدوں کا لاک ڈاؤن ہوا، کسی نے نہیں بات کی۔ تو لہٰذا اس کو بلا وجہ ڈیبیٹ میں لانا کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، کسی ایک نے نہیں۔ اور صحت کے ہیلتھ منسٹر بھی موجود تھے، ان کا جو مشورہ اور WHO کا جو مشورہ ہے وہ بھی اس کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ یہ جو علماء کا فتویٰ تھا پہلا، اس حوالے سے ان احکامات کو بھی مشوروں کو بھی جوڑ لیا جا رہا ہے، اور جو حکومت چاہتی ہے اس کو ملا لیا جا رہا ہے کہ قالین اور دری نہ ہو، کیونکہ سانس کے ذریعے جو جراثیم اور جو وائرس اس میں جائے گا وہ دوسروں کے اوپر بھی اثر کرے گا۔ صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی۔ سڑکوں، فٹ پاتھوں پر نماز تراویح پڑھنے سے اجتناب کریں۔ مساجد کے احاطے میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ نماز سے پہلے اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے۔ جو لوگ گھر سے اپنی جانماز لا کر اس پر نماز پڑھنا چاہیں وہ ایسا ضرور کریں، اس کو انکریج کیا جا رہا ہے۔ نماز سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے۔ جو گفتگو قریب بیٹھ کر کی جاتی ہے اس سے گریز کیا جائے، حالات اس بات کے متقاضی ہیں۔ جن مساجد اور امام بارگاہوں میں صحن موجود ہو وہاں ہال کے اندر نہیں بلکہ صحن میں نماز پڑھی جائے اور پڑھائی جائے۔ مسجد کے احاطے کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب جگہ سے اتفاق ہوا کہ جو احاطے کے اندر کی جائے نماز تراویح کا اہتمام، سڑک اور فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ صف بندی کے دوران نمازیوں میں 6 فٹ کا فاصلہ کیا جائے، کھڑے ہونے کے نشان لگائے جائیں۔ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ امید ہے مساجد میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ مساجد، مدارس کو امداد اور زکوٰۃ دینے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ مسجد میں صف بندی کا اہتمام اور امام بارگاہ میں صف بندی کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو، اور ایک نقشہ منسلک ہے جو پبلسائز کر دیا جائے گا، جس کے اندر یہ نقشہ صرف نشاندہی کر رہا ہے کہ دو نمازیوں کے درمیان دو نمازیوں کی جگہ خالی چھوڑی جائے۔ مسجد اور امام بار کی انتظامیہ کے افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنا سکے۔ صدقات اور خیرات کا اہتمام کا ذکر میں اپنے کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مساجد اور مدارس میں صدقات اور خیرات کا اہتمام ہوتا ہے رمضان کے اندر، اس کو جاری رکھا جائے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن مسلمانوں کا انہی بنیادوں پر، مسلمانوں کی اپنی کوآپریشن کی بنیاد پر صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کے حوالے سے چلتا ہے۔ اس کے اندر لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ کی جائے۔ 50 سال سے زائد عمر، نابالغ اور بیمار مریض مساجد میں نہ آئیں، ماسک پہن کر مسجد میں آئیں، کسی سے ہاتھ نہ ملائیں۔ وضو گھر سے کر کے مسجد تشریف لائیں، ہاتھ صابن سے 20 سیکنڈ ضرور دھو کر آئیں۔ یہ تو ہر اعلامیے کے اندر، ہر درخواست کے اندر صحت کے سارے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا مشورہ مسلسل دیا ہے کہ ہاتھ دھو کر نکلیں، اور ہاتھ بار بار دھوئیں۔ تو مسجد وضو کر کے آئیں تو ہاتھ دھو کر آئیں، 20 سیکنڈ صابن سے ضرور۔ لازم ہے کہ ماسک پہن کر مسجد میں اور امام بارگاہ میں تشریف لائیں، اور پھر کسی سے ہاتھ نہ ملائیں اور بغل گیر نہ ہوں۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئیں۔ گھر پر اعتکاف کریں۔ مساجد میں افطار اور سحر کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے۔ مساجد کی انتظامیہ اور خطیب، پولیس اور انتظامیہ سے رابطہ اور تعاون رکھیں۔ موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ گھر پر اعتکاف کریں،
اور اس بات کا بھی امکان ہے میرے لیے بھی، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر لوگ گھروں کے اندر تراویح پڑھیں، مسجد میں افطار اور سحری کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے۔ مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ اور خطیب ضلعی و صوبائی حکومتوں اور پولیس سے رابطہ اور تعاون رکھیں، اور ہر صوبے کے اندر ایک کمیٹی کی تشکیل دینے کا مشورہ ہے۔ یہ صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ اور مشائخ کی علماء کی جو کمیٹی بنائے تاکہ مسلسل رابطہ رکھا جا سکے۔ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، دونوں صورتوں میں، کہ یا تو ان پر عمل نہیں ہو رہا، یا جن مساجد میں عمل نہیں ہو رہا، یا ان احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے متاثرین کی حالات میں متاثرین کی تعداد کورونا کی بڑھ گئی ہے، تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔